اب آتے ہیں کہ سن ہجری کا آغاز کہاں سے ہوا اور کیسے ہوا۔ مسلمان اپنے کیلنڈر کا آغاز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس یادگار سفر سے کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آبائی علاقے اور بیت اللہ کے پڑوس کو چھوڑ کر کھجوروں والی سرزمین یعنی مدینہ المنورہ کی طرف فرمایا۔ چند ضعیف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سن ہجری کا آغاز خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہوا اور زمانہ رسالت میں ہی اس کی ابتدا ہو چکی تھی، لیکن مشہور روایات یہی بتاتی ہیں کہ سن ہجری کا آغاز امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے دور حکومت سے ہوا۔ اس سلسلے میں جتنی روایات ہمارے سامنے ہیں ان کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جو ایک صوبے کے حاکم اور گورنر تھے، انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ ہمارے پاس آپ جناب کے جو خطوط پہنچتے ہیں ان پر تاریخ نہیں لکھی ہوتی، اس لیے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا حکم پہلے کا اور کون سا بعد کا، کس حکم کو جاری ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ہجری میں حضرات صحابہ کو تاریخ متعین کرنے کے بارے میں مشورے کے لیے مدعو کیا اور اس مجلس مشاورت میں اکابر صحابہ شریک تھے۔ جب مشورہ شروع ہوا تو چند لوگوں نے یہ رائے دی کہ مسلمانوں کی تاریخ کے ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت بعد سعادت سے ہونی چاہیے، مگر حضرت عمر نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ اس لیے اس میں عیسائیوں کے ساتھ مشابہت تھی۔ وہ اپنی تاریخ کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت طیبہ سے کرتے تھے، اور مجلس میں ایک رائے یہ بھی سامنے آئی کہ رحمت للعالمین کی وفات سے سن اور تاریخ شروع کی جائے۔ اس بات کو بھی حضرت عمر نے پسند نہیں فرمایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ساری دنیا کے لیے بالعموم اور لیکن خاص طور پر جان نثار صحابہ کے لیے بہت بڑا حادثہ اور عظیم حادثہ تھی۔ اس طرح اس جانفگار حادثے کی بار بار یاد دہانی ہوگی، اس لیے یہ رائے بھی قبول نہیں ہوئی۔ تو بحث و مباحثے کے بعد اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ ہجرت سے تاریخ مقرر ہونی چاہیے۔ تو اگر غور کیا جائے تو واقع ہجرت میں چند فوائد اور اسباق بھی ایسے ہیں جو کھلی آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ مثلا ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو ایک مضبوط قلعہ اور مستحکم مرکز نصیب ہوا۔ ہجرت کے بعد حق و باطل زمینی حقائق کے اعتبار سے بھی واضح اور جدا جدا ہو گئے۔ شاعر اسلام جیسے نماز جمعہ اور عیدین کی ادائیگی ممکن ہوئی، مسلمانوں کو عبادت کی آزادی ملی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بآسانی آمد و رفت ممکن ہوئی، اہل اسلام نے پہلے کی نسبت سکون کا سانس لیا، زندگی ایک ڈھب پر آ گئی، اسلامی طرز معاشرت کے خد و خال نمایاں ہوئے، اسلامی تہذیب کی مکمل شناخت لوگوں کے سامنے آئی، اسلام کے اقتصادی اور معاشی احکامات پر عمل نفاذ ممکن ہوا، قرآن مجید اور احکام نبوی کا سیکھنا سکھانا آسان ہوا، اس کے لیے ماحول سازگار ہوا، غیر مسلموں کو بھی کھلے دل سے اسلامی تعلیمات سمجھنے کا موقع ملا۔ تو یہ طے ہوا کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز واقع ہجرت سے ہوگا، لیکن مہینوں کی ترتیب میں سب سے پہلے کس مہینے کو رکھا جائے گا، یہ مسئلہ بھی حل طلب تھا۔ تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے رجب المرجب سے ابتدا کرنے کی رائے دی، کیونکہ حرمت والے مہینوں میں یہ سب سے پہلے آتا تھا۔ حضرت طلحہ نے رمضان مبارک کی رائے دی کیونکہ اس ماہ کی بہت فضیلت تھی۔ بعض حضرات نے ربیع الاول کی رائے دی کیونکہ اصل سفر ہجرت اسی ماہ میں ہوا تھا۔ اور بعض حضرات نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی نے ماہ محرم سے آغاز کرنے کی ہدایت دی اور اسی کو حضرت عمر نے پسند فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا پختہ ارادہ اور عزم محرم کے مہینے میں ہی فرمایا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ذی الحجہ کے مہینے میں اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے دست اقدس پر بیعت عقبہ ثانیہ کی تھی۔ محرم میں حضرت صحابہ کو ہجرت کی اجازت مل گئی۔ حضرت عمر نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگ فریضہ حج کے بعد محرم ہی میں واپس پہنچتے، اس لیے محرم الحرام سے اس سال کا آغاز ہونا چاہیے۔ بہرحال اس پر سب صحابہ کا اتفاق ہوا اور اس طرح ہجری سن کی ابتدا ہو گئی۔